السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذی الحجہ کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ کل یعنی منگل کو 29 ذی قعدہ ہے، جس دن چاند ہونے کا امکان ہوتا ہے، یعنی کل بھی چاند ہو سکتا ہے، اور کل نہیں ہوا تو پرسوں مغرب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ چاند دیکھنے کا ہم لوگ اہتمام نہیں کیا کرتے، جبکہ چاند دیکھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مشروع فرمائی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان وبالسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو یہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، صرف رمضان میں ہی نہیں، ہر مہینے کا چاند دیکھنا چاہیے، اور کم از کم تاریخیں تو یاد رکھی جا سکتی ہیں عربی کی۔ یہ کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ دوسری بات اس مہینے سے متعلق جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جو لوگ بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، وہ کل 29 تاریخ کو مغرب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ چاند ہو جائے، تو اس سے پہلے اپنے ناخن، بال وغیرہ کی صفائی کر لیں، بال وغیرہ کٹنگ کرانا ہے تو کٹنگ کرا لیں، اس لیے کہ پھر اس کے بعد 10 دنوں تک آپ کو سنت کے مطابق اجازت نہیں ہے، پھر قربانی کے بعد ہی آپ ناخن اور بال لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز عرض کرنی ہے۔ تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ ذی الحجہ کی چاند سے لے کر اور یوم النحر تک، بلکہ یہ کہا جائے کہ ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک تو بیجا نہ ہوگا، بڑے اہم ایام ہیں یہ، خاص طور سے یہ 10 دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک اعمال جس قدر محبوب ہے اس قدر کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی جہاد کرنے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے ایسے مجاہد کے جو نکلے تو پھر لوٹ کر آئے ہی نہیں، جان اور مال کے ساتھ نکلے تو لوٹ کر نہیں آئے، تو وہ افضل ہو جائے گا۔ ورنہ اگر کوئی مجاہد جا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ اور پھر وہ اپنے گھر لوٹ آتا ہے، تو اس سے وہ آدمی افضل ہے جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال انجام دے لے۔ اب تصور کیجئے کہ کتنے اہم دن ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنی رحمت فرمائی ہے کہ ایک طرف تو رمضان میں ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر، اور دوسری طرف ذی الحجہ میں یہ 10 دن ایسے دے دیے جن میں نیک اعمال اس کو سب سے زیادہ، بلکہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی ملتی ہے کہ دنیا میں سب سے افضل یہ دن ہے، دنیا کے سارے دنوں سے افضل یہ 10 دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان 10 دنوں کی قدر کی جائے، ان کی قیمت اور ان کی قدر اور ان کے ویلیو کو سمجھا جائے۔ حضرات گرامی، ان 10 دنوں کے ویلیو کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ ان دنوں میں تکبیر پکارے جائیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، حمد و ثنا، تحلیل، تحمید بیان کی جائے ان 10 دنوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ لوگ باضابطہ بازار میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر پکارتے تھے ان 10 دنوں میں، تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کر تکبیر پکاریں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ مروی ہے کہ وہ منی کے میدان میں اپنے خیمے میں تکبیر پکارتے تھے اتنے بلند آواز سے کہ حرم میں سنائی دیتا تھا، خانہ کعبہ میں سنائی دیتا تھا۔ اس لیے تکبیر کا اہتمام خصوصی طور پر کیا جائے۔ تکبیر کے الفاظ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عمومی طور پر جب یاد آئے تو ہم 1 بار 2 بار 3 بار پکار لیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی اہمیت بتائیں اور اس کی طرف دعوت دیں۔ اور خصوصی طور پر یہ
فرض عرفہ کے دن سے لے کر کے 13ویں تاریخ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد بھی خصوصی طور پر اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعز واجل. یہ سب اللہ رب العالمین کی تکبیر، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور اس کی تحلیل و تحمید کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں. ان کے ذریعے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پکاری جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ نوافل کا، فرض نمازیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، نفل نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جانے کی کوشش کی جائے. قربت حاصل کی جائے نفل نمازوں کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھی جائے. روزہ کے سلسلے میں، روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ آپ ان پورے 9 دنوں میں، چونکہ 10ویں دن بقرعید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد 3 دن تک روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن 9 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو ان 9 دنوں میں روزہ رکھیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں ان 9 دنوں میں. یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم 9ویں تاریخ کو عرفہ کے دن کا روزہ تو ضرور رکھیں، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ احتسب علی اللہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے روزے کے سلسلے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کی تلافی کر دے گا اس کے ذریعے. بڑی روزہ رکھا جائے. اسی طرح سے صدقات کا اہتمام کیا جائے، خاص طور سے یہ لاک ڈاؤن کے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ ائمہ، علماء، مدارس والوں نے، ادارے والوں نے، مساجد والوں نے یہ کہہ کر کے دو عذر پیش کیا، آپ نے کام بھی نہیں کیا، اور دوسرا عذر یہ پیش کیا کہ علماء نے کام نہیں کیا، پیسہ کس بات کی، اور دوسرا عذر یہ پیش کیا کہ وہ ہمارا چندہ ہی نہیں ہوا تو پیسہ کہاں سے دیں. تو ایسے لوگوں کا خیال رکھیے. دوسرے وہ لوگ جن کے گھروں میں کھانے کو پینے کو نہیں ہے، ان کا خیال رکھا جائے. صدقات کا اہتمام کیا جائے ان دنوں میں. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر یہ عام کیا جائے. حضرات گرامی، ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں اور بھی تفصیل کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آپ سے گفتگو کروں. یہ چاند اور ہونے اور چاند سے کے بعد کی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں اگلے ویڈیو میں. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.